قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے آگے کہ وستعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز سے مدد مانگو۔ صبر کا لغوی معنی ہوتا ہے اپنے آپ کو روک لینا، مشکلات آئیں، مصیبتیں آئیں، آزمائشیں آئیں، یا نفس کوئی خواہشات کرے تو اپنے آپ کو روکنا، یہ صبر ہے۔ صبر سارے کا سارا اندر کا معاملہ ہے، جو اپنے آپ کو روکنے پہ قادر ہو گیا وہ صابر ہے، اپنے آپ کو روک لے۔ سب سے زیادہ ہمیں نقصان ہماری اپنی خواہشات دیتی ہیں، ہمارا اپنے اوپر ہی قابو نہیں۔ صبر یہ ہے کہ انسان اپنے اوپر کنٹرول کرے، اپنے آپ کو روکے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا تھا نا پہلوان کون ہے؟ تو یا رسول اللہ جو میدان میں اترے اور اپنے دشمن کو بچھاڑ دے، تو حضور نے فرمایا نہیں، جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو کر لے وہ پہلوان ہے، جو تحمل کا مظاہرہ کر جائے وہ پہلوان ہے۔ صبر کا معنی ہوتا ہے اپنے آپ کو پہ کنٹرول رکھنا، آپ کو کنٹرول حاصل ہو اپنی خواہشات پر بھی، اپنے جذبات پر بھی، اپنے معاملات پر بھی، آپ اس کو کنٹرول کر سکیں۔ یہی تصوف ہے، یہی طریقت ہے، یہی صوفیاء سبق دیتے ہیں۔ تو فرمایا وستعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز سے مدد چاہو۔ ایک صبر کرو، دوسرا بندگی کرو، مصلی پہ بیٹھ جاؤ۔ جو تمہاری مدد تمہاری عبادت کرے گی نا، جو مصلی تمہاری مدد کرے گا وہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ مصلی پہ بیٹھو، نماز سے مدد چاہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے کہ اگر آندھی آئی ہے تو حضور نے نماز کی نیت باندھ لی، بارش نہیں ہوتی تو نماز کی نیت باندھ لی، اگر سورج چاند گرہن ہو گیا تو حضور نے نماز کی نیت باندھ لی، حتیٰ کہ کافر ساری رات صفیں سیدھی کراتے رہتے تھے اور رسول پاک ساری رات مصلی بچھا کے نفل ادا فرماتے رہتے۔ نماز سے مدد چاہیں۔ ارشاد فرمایا کہ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، صبر اور نماز سے مدد مانگو، بے شک یہ دونوں چیزیں بھاری ہیں، کام دونوں مشکل ہے، لیکن ڈرنے والوں پر مشکل نہیں۔ جو رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے مشکل ہے۔ اب مجھے اجازت ہونی چاہیے نا، یہ کہہ لینا چاہیے نا کہ کوئی شخص کہے میرا نماز میں دن نہیں لگتا، تو میں اسے کہوں کہ تو رب سے ڈرتا ہی نہیں، اصل میں تو ڈرتا ہی نہیں۔ اگر تو ڈرے تو لفظ ہی نہ ادا کرے، اللہ نے بلایا اور تو آیا ہی نہیں۔ فرمایا یہ وزن ضرور ہے ان دو چیزوں کا، لیکن ڈرنے والوں پر، یہ ڈرنے والے کون ہیں؟ فرمایا الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، جو اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ ہم نے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ جس بندے کو یقین ہو نا میں نے رب سے ملنا ہے، میں نے اس سے ملنا ہے، اسی کی طرف جانا ہے، اس کے لیے نہ نماز مشکل ہے نہ صبر مشکل ہے، اس کے لیے دونوں چیزیں آسان ہو جاتی ہیں۔ شرط یہ ہے کہ شوق ہو تیرے اندر رب سے ملاقات کا، تجھے شوق ہو۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں جو رب سے ملنے کا شوق رکھتا ہے نا، اللہ بھی اس سے ملنا پسند کرتا ہے، اور جس کے دل میں شوق ہی نہیں رب سے ملنے کا، تو جو اللہ کی ملاقات پہ یقین رکھتا ہے نا، وہ پھر نماز اور صبر کا عادی ہو جاتا ہے۔ تو ان تین چار چیزوں پر خوب توجہ کریں، خوب توجہ کریں۔ صبر اور نماز خاص چیز ہے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر آزمائشیں نہ ہوتیں تو سارے لوگ ہی عابد زاہد ہوتے۔ یہ تو آزمائش آتی ہے، صبر کرنا پڑتا ہے، تو پھر پتہ چلتا ہے کہ عابد زاہد کون ہے۔ آزمائشیں نہ ہوتی تو سارے ہی عابد زاہد ہوتے۔ اپنے اپنے مصلی پر بیٹھ کر اپنے رب کریم کو یاد کریں، اس کے حضور ناز اپنی پیشانی کو جھکائیں اور اس سے اپنے اپنے حصے کی خیرات طلب کریں۔ یاد رکھیے گا کہ یہ وہ مقدس گھڑیاں ہیں کہ مغرب سے لے کر صبح صادق تک اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے جو اس کی شان کے لائق ہے، اور وہ اعلان فرماتا ہے آج کی رات کے ہے کوئی بخشش مانگنے والا میں اسے بخش دوں، ہے کوئی رزق طلب کرنے والا میں اسے رزق عطا کروں، ہے کوئی میری بارگاہ سے اس بات کا سوالی کہ میں اس کے اوپر کرم فرماؤں۔ بس ضرورت کس چیز کی ہے؟ ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم نے یہ جو حدیثیں بار بار سنی ہوئی ہیں ان پر غور کریں، اور یہ نہ سوچیں کہ یہ پچھلے سال بھی ہم نے بات سنی تھی، بلکہ اس پر پورا غور کریں اور حدیث کے ایک ایک جملے، ایک ایک حرف اور ایک ایک لفظ پر عین الیقین کر کے بیٹھ جائیں جھولی پھیلا کے، اور عرض کریں کہ اللہ تمہارے اوپر فضل فرما، اللہ تمہارے اوپر رحم فرما۔ تو کوشش کریں کہ بہت زیادہ استغفار پڑھا جائے آج کی رات میں، اور کوشش کریں کہ سورہ یاسین کی تلاوت کی جائے، سورہ ملک اور سورہ واقعہ کو پڑھا جائے، اور درود و سلام کثرت کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی مرتبت میں عرض کیا جائے، اور یقین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ اللہ کے حضور یہ دعا مانگی جائے کہ اللہ تو رحمت والا معاملہ فرما۔
درگزر والا فضل والا معاملہ فرما۔ ہوتا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بن مانگے اپنے بندوں کو بہت ساری نعمتیں عطا فرماتا ہے، بہت سارا کرم اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر بندوں کی طلب کے ان پر فرماتا ہے، لیکن اس کے باوجود بندے بعض اوقات بڑی سخت نافرمانیاں کرتے ہیں، اور بہت ساری جگہوں پر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نہ صرف یہ کہ ناشکری کرتے ہیں، حکم عدولی کرتے ہیں، بلکہ اس کے غضب کو آواز دیتے ہیں۔ ظلم کیا جاتا ہے، حدود اللہ سے تجاوز کی جاتی ہے، غریبوں کا حق کھایا جاتا ہے، لاوارث، یتیم، کمزور لوگوں کے ساتھ جب زیادتیاں حد سے بڑھ جاتی ہیں تو پھر اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ بہت ساری جگہوں پہ اپنے بندوں کو آزمائش میں بھی مبتلا کرتا ہے۔ تو میرے عزیز، آج کی اس رات میں کثرت استغفار کی ضرورت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو منانے کی ضرورت ہے، اس کے فضل کو آواز دینے کی ضرورت ہے۔ ہم انسان ہیں، بھول جاتے ہیں، بشر ہیں، بے خبر ہیں، ہلاکت کی دعا کیوں مانگیں؟ تو ہم کئی دفعہ بھول جاتے ہیں، کئی دفعہ ہمارے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہو جاتا ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ اب ہمیں کون سا رستہ اختیار کرنا ہے۔ تو اس موقع پر اللہ کو منانا چاہیے، رب کریم کی رحمت کو آواز دینی چاہیے۔ دیکھیے حضرت سیدنا آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے ایک خطائے اجتہادی ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک درخت کے پاس جانے سے منع کیا تھا، لیکن مشیت عزوی کے حضرت آدم وہاں چلے گئے، اور پھر جب انہیں محسوس ہوا نا کہ میرا رب ناراض ہو گیا ہے اور وہ زمین پہ تشریف لے آئے، تو 300 سال انہوں نے رو کے گزارے۔ یہاں تو خشک ہو گئی ہیں لوگوں کی آنکھیں۔ اب بھی لوگ ٹی وی کی خبروں پر زیادہ توجہ دیتے ہیں، لوگ ظاہری اسباب پر زیادہ نظر رکھتے ہیں۔ 300 سال جناب آدم علیہ السلام نے رو کے گزار دیے، 300 سال۔ اور پھر دونوں نے، قرآن مجید فرماتا ہے کہ دونوں نے، جناب آدم نے، حضرت حوا نے کہا، وقالا، دونوں نے کہا، ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم نے خود ہی اپنا برا کیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو اللہ ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں۔ اللہ کو منایا، اس کی بارگاہ میں آہوزاری کی، گڑ گڑائے، عرض گزار ہوئے، ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم نے خود ہی اپنا برا کیا ہے، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو نے ہماری بخشش نہ کی، وَتَرْحَمْنَا، اور تو نے ہمارے اوپر رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں۔ اللہ تو ہمارے اوپر رحم فرما، ہم پر فضل فرما، ہمارے لیے آسانی فرما۔ تو جب یہ جملے آپ نے ادا کیے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر اتنا فضل فرمایا کہ مالک کریم نے اپنی ساری رحمتوں، برکتوں، نوازشوں سے انہیں مالا مال فرما دیا۔ تو پہلے تو بات یہ ہے کہ احساس ندامت ہو، پھر اس کے بعد رب کریم کو منانے کی خواہش ہو، بے رخی کا مظاہرہ، اور اسی طرح کھیلتے رہنا اور اسی طرح روٹین کے کاموں میں لگے رہنا، بلکہ پہلے سے زیادہ ان چیزوں پہ توجہ کرنا جن پر پہلے کم کی جائے، فضولیات کو اپنے معاملات کا حصہ بنا لینا، لوڈو پہلے سے زیادہ کھیلی جانا، شطرنج کی بازیاں لگنا، اور فلموں اور ڈراموں پر توجہ بڑھا لینا، گیمیں کھیلنے لگنا، بجائے اس کے کہ اللہ نے اوقات دیے ہیں تو اس میں رب کو منایا جائے اس کی بارگاہ میں۔ لیکن وہ اس طرح جیسے شکاوت بڑھتی ہے، جیسے ہمیں احساس ختم ہو گیا، جیسے ہماری طبیعت کے اندر اب وہ والی بات نہیں رہی جو کہ ہونا چاہیے، تو اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کیا جائے، رب کریم کے حضور ناز یہ گزارش کی جائے اور اسے منایا جائے۔ سورۃ المومنون کو دیکھیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، دیکھیے ذرا قرآن مجید کا انداز، فرمایا وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ، کہا اے محبوب آپ فرمائیے، آپ مجھ سے کہیے، رب اغفر، یا اللہ تو معاف فرما دے، یا اللہ تو اپنے بندوں کو معاف فرما دے، وارحم، اور اللہ تو رحم فرما، اور محبوب آپ یہ کہیے کہ وانت خیر الراحمین، اے اللہ تو سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا، اے محبوب آپ یہ کہیے۔ کہ دیکھیے انداز، اللہ تو نے معاف کرنا ہے تو کر دے، فرمایا نہیں میرے حبیب پہلے کہیں گے، حضور فرمائیں گے، میں اپنے محبوب کی زبان اطہر سے اس بات کو سننا محبوب رکھتا ہوں، میرے محبوب کریم علیہ السلام فرمائیں گے وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اے محبوب آپ مجھے کہیے کہ اللہ تو بخش دے، رحم فرما، اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، کوئی آنکھو شاید مان جاؤ تے میرا کام تتڑی دا بن جاوے، اے محبوب آپ کہیے کہ اے اللہ تو رحم فرما، تو کرم فرما، اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ہماری توجہ دلائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے توجہی کے ساتھ، ادھر ادھر خیالات کر کے رب سے نہ مانگا کر، تردد کے ساتھ، بے یقینی کے ساتھ نہ مانگا کر، بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث پاک مسلم شریف میں موجود ہے، حضور فرمانے لگے جب رب سے مانگو نا تو اصرار کر کے مانگو،
جب رب سے مانگو تو اصرار کر کے، بچہ ناز دکھا رہا ہے اصرار کر، اللہ سے مانگو تو اصرار کر کے مانگو، اور فرمایا رغبت کے ساتھ مانگو۔ کیا خوبصورت لفظ ہے حدیث کے، حضور فرمانے لگے اصرار کر کے مانگو، رغبت کر کے مانگو۔ رب کے لیے کوئی چیز دینا مشکل تو نہیں ہے، اس کے لیے کوئی مشکل ہے تمہیں عطا کرنا، تو رغبت کر کے اللہ سے سوال کرو، اسے مناؤ۔ اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی کہ نبی پاک دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لفظ ہے حضرت عائشہ کا، اللہ اکبر، ذرا ان میں ڈوب کر دیکھیے گا، ذرا ان لفظوں میں کھو کر دیکھیے گا ام المومنین کیا فرماتی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، یہ بھی مسلم میں موجود ہے، کہتی ہیں دعا رسول اللہ، کہتے ہیں نبی پاک نے دعا مانگی، حضور نے دعا مانگی۔ سبحان اللہ، کیا لفظ ہیں، کیا وجد آفرین جملے، کہتے ہیں دعا رسول اللہ، نبی پاک نے دعا مانگی، ثم دعا، دعا مانگ کر حضور پھر دعا مانگنے لگے۔ حضور نے دعا مانگی اور دعا مانگ کر حضور